لوگوں نے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے ان کو اللہ پاک انعام دیتے ہیں۔ ہم اپنے انداز میں یوں کہتے ہیں کہ سارے رمضان میں اللہ کے بندے سخاوت کرتے رہے، سحریاں کراتے رہے، افطاریاں کراتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، فطرانہ دیتے رہے، اور سب کے خیرات اللہ کے مخلوق نیک بندے ہیں، سخی لوگ بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس رات کو اللہ اپنی سخاوت کرتا ہے۔ سارا مہینہ تو اللہ کی دی ہوئے مال میں سے اللہ کے بندے سخاوت کرتے رہے، تو اللہ پاک اس رات کو سخاوت کرتا ہے کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو بہت بڑی سخاوت ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کرے کہ اسی میں ہمارا نام بھی ہو، ہمارا بھی انہی میں شمار ہو۔ اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ عید کے بعد شوال کا مہینہ جو آج سے شروع ہو رہا، آج اس کی یکم ہے، رمضان کے بعد والے مہینے کا نام شوال کا مہینہ ہے، تو شوال کے مہینے کی یکم جو عید کا دن ہے اس میں تو روزہ رکھنا ناجائز ہے، لیکن فرمایا اسی مہینے کے اگلے دنوں میں جو بندہ 6 روزے رکھے، چاہے وہ اکٹھے رکھے چاہے وہ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھے، لیکن اس مہینے میں 6 روزے پورے کر لے تو اس کو پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ 6 روزے شوال کے مہینے میں، جو مہینہ آج سے شروع ہو چکا ہے، تو آج اس کی یکم ہے، آج عید ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اسی مہینے میں 6 دن، سردیوں کے دن ہیں کون سے کو مشکل روزے، اب تو طبیعت عادی بھی بن چکی ہے، اگر 6 روزے بندہ رکھ لے، چاہے اکٹھے رکھ لے چاہے علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ لے، تو اس کو پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عید اس بندے کی ہے جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ بات یاد رکھو، جمعہ کتنی بڑی عبادت ہے، جمعے کے کتنے فضائل ہیں، قرآن میں مستقل سورت ہے سورۃ الجمعہ، بڑے فضائل ہیں جمعہ، لیکن جمعے کے لیے اللہ نے الگ مستقل نماز نہیں رکھی، اسی ظہر کی نماز کو جمعے کی نماز بنا دی۔ ظہر کی نماز الگ پڑھتے، جمعے کی نماز الگ پڑھتے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، وہی 5 نمازیں رکھیں، انہی 5 نمازوں میں سے ظہر کی نماز کو کیا بنا دیا، جمعے کی نماز بنا دیا، لیکن عیدوں کے لیے اللہ نے الگ نمازیں رکھی، ورنہ اسی فجر کی نماز کو اللہ عید کے دن عید کی نماز بنا دیتے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جو قربانی والی عید آئے گی، اس دن بھی تو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ اسی فجر کی نماز کو عید کی نماز بنا دیتا، بنا سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے اس کے لیے کیا کی، الگ نماز رکھی۔ آج بھی ہم ابھی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر تک الگ سے عید کی نماز پڑھیں گے، بڑی عید کے وقت بھی ایسا کریں گے۔ تو اللہ نے جو عید کی نماز الگ رکھی، یعنی عید کے دن کا افتتاح اور آغاز شروع اللہ نے نماز سے کرایا کہ پہلے کیا کرو، عید کی نماز الگ سے پڑھو، صرف فجر کی نماز پر اکتفا نہ کرو، فجر کی نماز کو عید کی خوشی کے لیے کافی نہ سمجھو، فجر کی نماز بھی فرض ہے، وہ بھی پڑھنی ہے، لیکن الگ تمہیں اللہ پاک خوشی دے رہے ہیں تو اس خوشی پر تم اللہ کا شکر کرو کہ الگ سے نماز پڑھو۔ پھر ان نمازوں میں اللہ نے ایک مستقل الگ مسئلہ رکھا، ہر نماز، وہ عید کی نماز یہ عید کی نماز، اس میں زائد تکبیریں رکھی، کسی اور نماز میں وہ زائد تکبیریں نہیں رکھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، زائد اعلان کرو کہ میرا رب نے میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ آج میری عید ہو گئی ہے، آج میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، میرا رب مجھ پر راضی ہو گیا ہے، میری روٹھے رب سے صلح ہو گئی ہے، تو اس پر اتنا مجھے خوشی ہے کہ میں اللہ کے گن گا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عام نمازوں میں جتنا مرتبہ کہا جاتا ہے اس سے 6 مرتبہ زائد کہہ رہا،
یہ اللہ کی بڑائی کے بول بول رہا ہوں کہ اس نے مجھ پر کرم کیا ہے، میری عید کرا دی۔ تو عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید اچھے کھانے کا نام نہیں ہے، عید برادری رشتہ داروں کو صرف ملنے کا نام نہیں ہے، عید تو میرے اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، عید تو اللہ کو خوش کرنے کا نام ہے، عید تو اسی کی ہے جس پر اللہ راضی ہے، جس پر اللہ خوش ہے۔ اللہ ناراض ہو اور میں اچھے کپڑے پہن کے، میں اچھا کھانا کھا کے لوگوں کو گلے لگ رہا ہوں، لیکن اوپر والا ناراض ہو تو میری کیا عید ہے؟ میرا معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عید کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ اللہ کے جو حکم ہیں، جو عید کی سنتیں ہیں، ہم ان کا لحاظ کریں۔ اب حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ عید والے دن، چاہے وہ اگلی عید ہو یا یہ عید ہو، عام دنوں سے زیادہ جلدی پہلے رات کو اٹھا جائے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ پورا رمضان کس وقت اٹھتے رہے، آج کس وقت اٹھے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب یہ تو ہم دو چار بندے جو بڑے اپنے آپ کو یوں سمجھے محلے میں بڑے ہم نیک نمازی ہیں، باقی محلے والوں کو ہم سمجھے کہ یہ تو بیچارے اللہ باقی سے بدل گیا۔ تو ہمارا حال یہ کہ پہلی جو سنت ہے عید کی، جلدی اٹھنے والی، وہ ہم پوری نہیں کرتے۔ روزانہ بھی تو ہم اٹھا کرتے تھے روزے کے لیے، تو آج حق یہ تھا کہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے، اس وقت سے اللہ کے گنگنا رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، دھو رہے ہوتے، اللہ کو منا رہے ہوتے کہ انعام کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ۔ لیکن ہمارا حال اس میں کتنا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر صاف ستھرے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، یہ عید کی سنت ہے۔ اور اس عید میں اگر آسانی سے ممکن ہو تو عید نماز سے پہلے کوئی چیز میٹھی کھا لینا، اور کچھ نہیں، ایک دو کھجور کھا لینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور عید نماز کے لیے جلدی آنا۔ پھر حدیث بات میں ہے، اس عید میں جو تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس عید میں 5 دن تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، 9 سے 13 تک زور سے پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس عید میں یہ ہے کہ صرف عید نماز کے لیے آتے ہوئے اور عید نماز سے واپس جاتے ہوئے گپے لگانے کے بجائے، ایک دوسرے سے فضول باتیں کرنے کے بجائے، ذکر اللہ کرتے ہوئے آؤ اور ذکر اللہ کرتے ہوئے جاؤ، لیکن ذکر دل ہی دل میں ذکر کرتے ہوئے جاؤ، اور دل ہی دل میں ذکر کرتے ہوئے آؤ۔ اور یہ ذکر تکبیر تشریق والا زیادہ افضل ہے۔ اور راستہ گھر سے یہ بھی گلی آتی ہے، وہ بھی گلی آتی ہے، اگر راستہ بدل کے آؤ تو ایک ایک قدم پر تمہاری وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ کا بندہ یہاں سے گزرا تھا۔ آنے والی گلی اور استعمال کرو، جانے والی گلی، لیکن یہ وہ کرے گا جس کا خیال ادھر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جس کا خیال یا اپنے کپڑوں، کھانے پینے، دوستوں کو ملنے کی طرف ہوگا، اس نے کیا کرنا، نہ اس کو ذکر کا پتہ ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کا۔ باقی رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، ان کو گفٹ دینا چاہیے، کھانے پینے میں فلاح میں شریک کرنا چاہیے، تاکہ دل صاف ہو۔ اپنی بڑائی جتلانے کے لیے نہیں، اندر دلوں میں جو آپس میں دوریاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، کوئی شیطان نے رکھنے ڈالے ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے پہل کریں، سلام کرنے میں، مصافحہ کرنے میں، گلے ملنے میں کوئی بات نہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ بھی نہ سمجھے۔ یاد رکھیں، عید کے بعد گلے ملنا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ دل میں وہی کتے لاں کھڑے ہوں، بغض کھڑا ہو، اور اوپر جھپیاں پہن رہے ہوں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول رسم ہے۔ رسمیں نہ کریں، اپنے دل کو پاک صاف کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔